بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے دو چھوٹے سے بس مختصر سی باتیں عرض کرتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. ایک بزرگ جانور پر جا رہے تھے تو گر گئے, تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو کسی نے کہا حضور گرنے پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہاں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جو آزمائش ازل سے اللہ نے میرے لیے لکھی تھی وہ گزر گئی اور میں سلامت موجود ہوں, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. واہ. تو ہر آنے والی مصیبت بعض اوقات دوسری مصیبت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہوتی ہے, جو ہمیں وقتی طور پہ بہت بڑی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے آپ کی جان بچائی اور دیگر معاملات ہوئے, تو یہ بھی ایک مقام شکر ہے کہ ٹل گئی اور ثواب بھی مل گیا, صبر کا سب کچھ. دوسرا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں, ٹائم کم ہے. اچھا اچھا وہ بزرگ کے گھر میں آگ لگ گئی تو سب جل گیا, انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ مقام شکر تو نہیں ہے, لوگ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ مال ہی گیا ہے نا, ایمان تو محفوظ ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو آپ ہمت رکھیے گا, انشاءاللہ سب کی محبت دعائیں پیار آپ کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ روزہ جو ہے بلڈ کے نکلنے سے نہیں جاتا ہے, اس میں قائم رہتا ہے چاہے کتنے بلڈ نکل جائے. اسی لیے حالت روزہ میں خون دینا بھی جائز ہے. بس فقہ نے یہ فرمایا ہے کہ اتنا نہ دے دیں کہ ایسا ضعف طاری ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو نہ دیں, لیکن دے سکتے ہیں. تو یہ اگر نکل گیا تو اس روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس میں فقہ جعفری کا بھی بالکل یہی مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں, پروردگار عالم آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. اور اسی ضمن میں مجھے بھی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا پروردگار کو مخاطب کر کے کہ اے پروردگار بیماری کی حالت میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس بات کا زیادہ شکر ادا کروں. وہ جو تو نے صحت دی تھی اس کا زیادہ شکر ادا کروں, یا یہ بیماری ہے اس کا میں زیادہ شکر ادا کروں. جیسے کہ بیماری کے اپنے بڑے فوائد ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے, پروردگار عالم کی یاد میں منہمک ہو جاتا ہے. تو کئی مرتبہ اس کے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو انسان صحت کی حالت میں حاصل نہیں کر پاتا. بے شک انسان صحت کی طرف جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک حالت ہوتی ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی شکر کا ایک موقع بہرحال. جیسے مجھے یاد ہے جب مجھے وہ سلپ ڈسک کا پرابلم تھا تو آپ نے مجھ سے کہی تھی ایک بات کہ بھائی جب میں بیڈ پہ تھا اور تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی یہ آئیڈیل ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کنیکٹ یا ریکنیکٹ کرنے کا, کہ اس میں زیادہ ٹائم گزارا ہے اس میں کرنے کا. تو جہاں تک فقہ جعفری کا تعلق ہے بالکل وہی مسئلہ ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. خون کے بہہ جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا, اور اتنا ذوف طاری نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے روزے کو مکمل کرنا مشکل ہو جائے. اس میں پھر کراہت کا پہلو آتا ہے کہ اگر خون دینا, یہ تو ظاہر ہے کہ اختیاری عمل ہی نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ جو خون ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ والا مسئلہ بہرحال آتا ہے. صحیح. اور اس میں ابھی جیسا مجھے سجیسٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ پی لیں, پانی پی لیں روزہ ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ ابھی مجھے اگر اتنی نقاہت محسوس ہوگی کہ مجھے لگے گا کہ یار اب آگے چلنا مشکل ہو رہا ہے, چکر آ رہے ہیں تو میں پی لوں گا, ورنہ ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہی کہ انسان اس وقت روزہ توڑ سکتا ہے جب لگے کہ بالکل ہی اب آگے مسئلہ ہو جائے گا. اس کی ججمنٹ جو ہے وہ انسان کے خود ہی کر سکتا ہے. صحیح. خود وہی اس بات کو جج کرے گا کہ اگر میں اس وقت پانی نہ پیوں یا روزہ نہ توڑوں تو میری صحت خراب ہونے لگے گی, ڈیٹیریٹ ہونے لگے گی, تو پھر اس کو توڑ لینا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے, اس کی اپنی ججمنٹ یہ ہے کہ نہیں میں اس کو مینیج کر سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے, تو پھر وہ اپنا روزہ کنٹینیو کرے. صحیح. اور انہوں نے انجیکشن لگایا پین کلر یا ڈرپ وغیرہ, تو وہ ڈرپ یہ اس سب سے بھی روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا. اس ڈرپ اور اس پین کلر سے کہ جس کے نتیجے میں درد کا احساس کم کیا جائے, علاج کی غرض سے ہو, اس کی وجہ سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا عام حالات میں کوئی بندہ ویسے ہی, یعنی کہ ابھی یہ تو ایک سچویشن ہو گئی نا کہ ڈرپ لگانا یا انجیکشن لگانا ناگزیر ہو گیا, عام حالات میں ویسے کوئی بندہ معمول کا کوئی انجیکشن جو کہ افطار کے بعد بھی لگایا جا سکتا تھا وہ روزے کے دوران لگائے تو روزے کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے؟ اگر علاج کی غرض سے لگایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ پسند تو شاید اس کو کیا جائے, استحسان عقلی تو ہے کہ اس کو افطار تک مؤخر کر دیں, لیکن یہ کہ بہرحال دوران روزہ بھی اگر علاج کی غرض سے لگایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. صحیح. اس میں یہی مفتی صاحب جی ہاں, احتیاطاً ہم منع کرتے ہیں کہ اگر ضرورت نہ ہو صحیح ہے تو پھر اجتناب کریں, کیونکہ بعض علماء کا قول یہ بھی ہے کہ انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کو پھر ہم ضرورت اور عدم ضرورت کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں. بھائی ضرورت ہے تو آپ لگا لیں جیسے انہوں نے علاج کا بتایا, اور اگر ضرورت نہیں ہے ویسے آدمی چاہتے تھوڑا طاقت آ جائے, ابھی ذوف آ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہوں, تو چلو طاقت حاصل کر لوں. علاج مقصود نہیں ہے, صرف طاقت کا حصول مقصود ہے, تو پھر ہم منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں. ٹھیک. تو یہ کیس ٹو کیس ہے, کیونکہ پھر وہ روح روزہ کے خلاف ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں ذوف محسوس ہوگا تو نفس مغلوب ہوگا, آپ اسے اور شیئر کر دیں تو سر پہ چڑھ کے ناچے گا. خبروں کی دنیا سے جڑی کوئی بریکنگ نیوز ہو, یا ہو آپ کے پسندیدہ ڈراماز اور لائیو شوز, یا پھر دنیا بھر کے کھیلوں کی لائیو ٹرانسمیشن, اب رہیں ہر پل کنیکٹڈ اور دیکھتے رہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے چینلز کی لائیو نشریات ریکارڈڈ پروگرامز کی سہولت کے ساتھ صرف ARY زیپ کی موبائل ایپ پر. ابھی ڈاؤن لوڈ کریں ARY زیپ.